امام علی علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ پوری دنیا کے جنات و فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن جاؤ، میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ آپ کے عقیدت مند قطار بنا کے جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کے رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا۔ بس جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کے آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ اور امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقویٰ سے دور نہ ہونا۔ اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تب بھی اس سے دل نہ لگانا۔ دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں اور اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا ہزاروں سالوں کے روزہ نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے کہ لوگ سمجھنے لگتے کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اور قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کے تم پہ حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنی جان، مال اور زبان کے بارے میں نہ کسی کا مال غصب کرو، نہ کسی کو ہاتھوں اور زبان سے تکلیف دو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا، اور خبردار سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے جینا، ورنہ تم پہ وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تب بھی تمہاری آواز سننے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور سارے عبد المطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے اعضائے جسم کاٹے جائیں، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، اور اس کو ایک اونٹنی پہ رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر کھود کے میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ پھر آپ حضرت عباس کو دیکھ کے فرمانے لگے، اے عباس تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسین
तुम्हारा आका है, इनकी गुलाम बन के जीना। फिर इमाम हुसैन को देखा और रो के फरमाने लगे, ऐ हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी आमद के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। तेरे बच्चों को, साथियों को बेदर्दी से मारा जाएगा। हुसैन, तेरी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तेरी बहनों को रस्सियों में कैद करके इसी कूफा और शाम में फिराया जाएगा। हुसैन, अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना और जब वक्त आखिर आए तो अपनी बहनों और बेटियों से नसीहत करना कि इस्लाम के लिए सब्र करते रहें और कदम कदम पे ये गवाही देते रहें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और उनका नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम या रसूल अल्लाह। सारा खानदान चीख के रोने लगा और कहने लगा, ऐ हमारे मौला, क्या हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ, अल्लाह के महबूब और तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुझे लेने आए हैं। बस पूरा घर ज़ारो कतार रोने लगा और यूं इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर ली। आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया तो आगे से वो जनाजा खुद ब खुद उठने लगा और एक नूरानी ऊँटनी ज़ाहिर हुई। जनाजे को उस पर रखा और वो कूफे से बाहर चलती गई। एक वीरान जगह पे जा रुकी जहाँ एक चमकदार पत्थर था। जैसे ही इमाम हसन हुसैन ने उस पत्थर को हटाया तो उस पत्थर के नीचे एक कब्र बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए। सलाम हो अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की अज़मत पर, सलाम हो शेर खुदा नफ्स नबी मोमनों के अमीर हैदर कर्रार पर।